کے سلسلے میں آپ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وعن العرباض بن ساریة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الحدیث الطویل علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی الا ان قال علیہ الصلاة والسلام عضوا علیہا بالنواجذ، رواہ الترمذی وذکر الالبانی فی صحیح سنن الترمذی۔ معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، امت کے ماں اور بہنوں اور نونہال بچوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، یہ کون تھے؟ اور حضرت انس کی ماں کون تھی؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ میں سمجھتا ہوں میرے سامعین میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک سے اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اگر ہم باپ بنے انس کی طرح بننا، اگر ماں بنے ام سلیم کی طرح بننا، اور اسی طریقے سے بچوں کو اگر بننا ہے تو انس کی طرح بننا چاہیے۔ تو یہ بڑا اچھا موضوع ہے، آپ لوگ بات کیے بغیر، ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ 8:20 پر ہمارا یہ خطاب ختم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ حضرات صحابہ اکرام کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، اگر تم صحابہ کی طرح معیاری ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر صحابہ کے راستوں سے ہٹو گے تو کیا ہوگا؟ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا آج ضرورت ہے امت کو صحابہ کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ اگر ہمارا ایمان ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، بلال کی طرح، سمیہ کی طرح ہو جائے گا، جیسے وہ اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے مستحق ہوئے، آج بھی ہم اس سرزمین پر رہ کر بھی ماشاءاللہ اللہ کی نصرت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اندر صحابہ کا ایمان نہیں، پھر آسمان سے یہ جو ہے ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے بدر و احد میں، حنین میں اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کی مدد کی اور ہماری مدد ہو سکتی ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں فرماتا ہے کہ اگر تم صحابہ کے راستے سے ہٹو گے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، آپ دیکھو ان گمراہ فرقوں کو جو ہے صحابہ سے ہرگز محبت نہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ فرقے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور میں نے جو ہے دوسری حدیث پڑھی، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نصیحت فرمائی۔ نصیحت تو اتنی اچھی تھی، آپ دیکھو علماء بیان کرتے، بعض علماء کے خطاب کو بعض لوگ پسند کرتے، بعض پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کی نبی کا خطبہ ویسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی نبی کی تقریر میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں، وہ کیا؟ وہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نصیحت کرتے، وعظ کرتے، اس وعظ کو سن کر ہم نے کہا ہے شاید آپ کی زندگی کا آخری وعظ ہے، یہ آخری تقریر ہے۔ جب اللہ کی نبی بیان کرتے تو دو چیزیں ہوتی، وہ ہماری مجلسوں میں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ اللہ کے نبی بیان کرتے دل کانپتا تھا، دل اندر سے مار لیتا، دل کانپتا، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، یہ جو ہے چیز آج امت میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، دوسری چیز یہ ہوتی، وہ کیا ہوتا؟ آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ جاتے۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو دنیا میں کوئی بھی آدمی، کسی بھی مکتب فکر کا انسان، وہ عالم، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امت میں ایک طرح کی جو ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، سننے والوں کے چہروں پر ایک طرح کی خوشی آتی ہے، اور اسی طریقے سے سب کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے نبی کی سیرت سننے سے
سے انسان کو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے محبت ہوتی ہے، یہی بھی معاملہ ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بھی خطبہ ہوتا ہے، وعظ ہوتا ہے، آپ دنیا بھر کی مثالیں دے دو، انسان سنے گا، انسنی کرے گا، مگر صحابہ کرام کی ماشاءاللہ وہ سیرت وہ ہے، جب بھی بیان کرو لوگوں کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے معزز پاکیزہ بندے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی کو ٹینشن ہے، اکیلے میں جا کے بیٹھ جاتا، کیسا کیسا کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ جو ہے روایتوں میں آتا ہے، عبداللہ بن مبارک نام کے ایک آدمی، نام یاد رکھو، عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث انہوں ہمیشہ اکیلے گھر میں بیٹھتے تھے۔ کوئی انسان اکیلا بیٹھا تو آپ کیا بولتے؟ کیوں اکیلا بیٹھ گئے انہیں اکیلے جا گھر میں بیٹھ جاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، الا تستوحش، کیا تم گھر میں اکیلے بیٹھ کر وحشت محسوس نہیں کرتے؟ کیا تم کو گھر میں بیٹھ کر بیزار نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، یہ جواب تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، وَكَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، میں اپنے گھر میں اکیلا تو بیٹھتا ہوں، لیکن تمہیں کیا معلوم، مجھے میری وحشت کو دور کرنے والی دو چیزیں، وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جو امت اپنے پاس رسول اللہ کی سیرت رکھے، اسے کبھی وحشت اور ڈر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عبداللہ مبارک کہتے ہیں، مجھے میری وحشت کو دور کرنے کی دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ میرے پاس رسول اللہ کی جہاں سیرت ہے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت بھی موجود ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی وحشت، پریشانی، ڈر، اس طرح کا ڈپریشن محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قیامت تک کے لیے مکمل طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اور صحابہ میں کیا فرق جانتے ہیں آپ؟ کہ کچھ فرق، وہ فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی صحبت عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، دنیا کا کتنے سے نیک بڑا انسان صحابہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، معاویہ کے سامنے ایک دوسرے انسان کا ذکر کر کے کہنے لگا، معاویہ سے یہ افضل ہیں۔ تو حضرت امام محمد یا دوسرے صحابی کا نام آتا ہے، وہ کہنے لگے، دیکھو معاویہ کا مقام کیا ہے معلوم؟ معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اس گھوڑوں کے پیر میں جو مٹی لگتی ہے، اس مٹی کے درجے کو بھی پہنچ نہیں سکتے تھے۔ ایسا مقام تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی جو ہے مکمل طور پر صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اسی لیے اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، لوگو یاد رکھو، دنیا تک پیدا ہونے والے سارے مسلمانوں سے رسول اللہ نے چیلنج کیا۔ کیا کہا؟ دیکھو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، مگر ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ ہم کتنا بھی عبادت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مگر ہمارا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ابو بکر اور عمر میں کیا فرق ہے؟ آپ تو دونوں بولتے، دونوں صحابی اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر۔ یاد رکھو، حضرت عمر کی پوری زندگی ابو بکر کے ایک رات کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے مقام مرتبہ تھا۔ اب دیکھو اور ایک بات بھی ہے، عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کیا کرتے، نماز پڑھ کے جا کے اکیلے میں بیٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے، تمہیں ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے لیکن اکیلے جا کر کیوں بیٹھتے؟ تو کیا بولتے، دیکھو میں اصل میں صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تابعین ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اور ایک بات وہ مکمل طور پر لوگوں کو سمجھاتے تھے، میں صحابہ کی سیرت پڑھتا ہوں، میں تابعین کی سیرت پڑھتا ہوں، اور لوگوں سے بولتے، اے لوگوں، اگر میں تمہارے ساتھ بیٹھوں تو لوگوں کی غیبت کرتے ہو۔ آج یہی ہمارا ماحول ہے، جہاں کہیں بیٹھو غیبت، چغل خوری۔ آپ بتاؤ، کیا ہمارے گھر کی محفلوں میں کئی صحابہ کا ذکر ہوا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ تھے؟ کیا ہمارے بچوں کو خلفاء اربعہ کا نام معلوم ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کو 10 جو ہے ان صحابہ کا نام معلوم ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی؟ امت کا جب یہ حال ہے، ہماری نوجوان نسل کو صحابہ کے نام معلوم نہیں، تو بھلا بتائیے امت ان کے نقش قدم پر چل کر وہ چلے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور جب بات نام رکھنے کی آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں ابو بکر نام پرانا ہو گیا، عمر نام پرانا ہو گیا، عثمان نام پرانا ہو گیا۔ نام پرانا ہو سکتا ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی بات تو ہے۔ اب نام بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ میں جا کے ایسا نیا نام لیتے جو اب تک کچھ نہیں رہنا ہو۔
ایسا نام رکھتے، اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام اپنے بچوں کو ابو بکر نام رکھتے تھے، علی رضی اللہ عنہ ان کے اولاد میں ابو بکر کا نام، عمر کا نام، عثمان کا نام مکمل طور پر نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں صحابہ کا ذکر کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری تقریر کو سمیٹ کر ایک ہی جملہ، وہ کیا، دن کے 24 گھنٹے نہیں گزرنا مگر کسی نہ کسی صحابہ کی سیرت اور بایوڈیٹا ضرور پڑھنا۔ اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھو ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام کی محبت میں اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آج ہمارے دلوں میں کیا ہے، عام اگر بات کی جائے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں فلمی ستاروں کی محبت یا کرکٹ کھلاڑیوں کی محبت، اگر ان کے بارے میں بولے تو تفصیل سے بتائیں گے کون 4 مارا، کون 6 مارا، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے ہم نے ان کے ذہن کے دریچوں میں کس کو بٹھایا؟ جو لوگ اپنے جسم کا دھندا کرتے ان کو ہم نے بٹھایا، جو لوگ کھلڑے کہتے ان کو بٹھایا۔ اگر بچپن سے ابو بکر کا نام رکھ کے صحابہ کی سیرت ان کے ذہنوں میں بٹھاتے تو کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ ابو بکر کی ایک صفت بھی اگر ہمارے بچے میں آتی، دنیا و آخرت مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرات اکرام صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم رسول اللہ کے ساتھ صحابہ سے بھی مکمل اور محبت کریں۔ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہا صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان ہے، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے ان کے جو بارے میں جو ہے تانا زنی کرتے رہتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا، کیا صحابہ ہمارے طرح چنو، ان کو کیا فضیلت مل گئی؟ اللہ اکبر! یہ ایک جملہ بھی آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنا۔ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن۔ دیکھو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو سورہ فلق یاد کراتے، اپنے بچے کو سورہ ناس یاد کراتے، اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے ابو بکر کی محبت بٹھاؤ اور بولو اپنے بچوں سے، بیٹے امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، بعد میں عمر ہیں، بعد میں عثمان ہیں، بعد میں علی ہیں، اور یہ امت کا رونا ہے۔ دیکھو لوگ بچے جب سمر اسلامی کیمپ میں پڑھنے جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے 4 صحابہ کے نام لکھو۔ ہماری امت کتنی جاہل ہے، دیکھو نام لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک اور امام محمد بن حنبل، حالانکہ یہ 4 اماموں کے نام ہیں، لیکن ان کو 4 خلفاء کے نام بھی یاد نہیں ہے۔ لہذا ہمارے حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں فرماتے ہیں، دیکھو اللہ کی محبت کو پانا ہے تو جہاں رسول اللہ سے محبت کرنا ہے وہاں صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے۔ اگر ہم صحابہ سے محبت نہیں کریں گے اللہ کی محبت نہیں پا سکتے۔ اللہ کی محبت کو اگر پانا ہے تو رسول اللہ سے محبت بھی رہنا اور ہماری مکمل طور پر جو ہے صحابہ سے مترنا ہو۔ دیکھو ایک بات، آپ دوسرا خطبہ ہوتا جمعہ کا، اس میں ہم بولتے اللہم ارض عن الصحابۃ اجمعین ابی بکر و عمر و عثمان و علی، 4 صحابہ کا نام آتا دوسرے خطبے کے آخری میں۔ آپ پوچھیں گے یہ کئی کو آتا، کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ کیا دلیل تھی؟ کیا بات وہ نہیں ہے؟ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں ہماری ہر مسجد میں ہر خطیب ممبر سے دوسرے خطبے میں ان صحابہ کا نام لے کر شیعہ پہ رد کرتا ہے۔ جو شیعہ حضرات صحابہ کرام کو مرتد مانتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے، ہم ممبر پہ ان صحابہ کا نام لے کے بولتے ہیں اے لوگو ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا ایمان احسان کا ایک حصہ ہے۔ لوگوں کو یاد دلائے جا رہے ہیں ابو بکر کون یاد رکھو، عمر یاد رکھو، حضرت عثمان یاد رکھو، علی یاد رکھو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو لوگو اگر تم صحابہ سے بغض رکھو گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی بغض رکھے گا۔ معزز حاضرین، تربیت کرنے کی جب بات آتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس تربیت کے لیے قرآن مجید ہے، دوسرا کیا؟ حدیث ہے، اور تیسرا ہمارے لیے تربیت کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت ہے۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، یوٹیوب میں جا کے وہ نبیوں کے قصے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی ہے، غلط بھی ہے، اس میں موسیٰ کی فوٹو بھی ہے، عیسیٰ کی فوٹو بھی ہے، مریم بھی ہے، فرعون بھی ہے، سب ملا یاد رکھو اپنے بچوں کی تربیت یوٹیوب سے نہیں کرنا، اپنے بچوں کی تربیت صحابہ
کرام کے صحیح واقعات سے کرو، ان علماء کی تقریروں کو سنو جو حضرات صحابہ کرام کے صحیح واقعات کو بتاتے ہیں، ورنہ تو آج ایسے ویب سائٹ بھی ہیں، علماء بھی ہیں جو حضرات صحابہ کرام کی صحیح سیرت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ضعیف موضوع من گھڑت سب لگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لہذا میں تو سمجھتا ہوں یہاں مائیں بھی ہیں، مائیں ان کو یہ بچے اپنے اسکولوں میں جو سلیبس پڑھتے ہیں وہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے، سبھاش چندر بوس، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، ان تمام کا اثر ہوتا، مگر ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے صحابہ کی محبت اور ان کو آئیڈیل بنا کے ان کے ذہنوں میں بٹھاتے نا، دنیا کا کوئی بھی غلط نمونہ ان کے ذہنوں میں بیٹھتا نہیں ہے۔ ہم شروع سے غلط نمونے پر لے کر چلے گئے، بعد میں اگر ابو بکر کو فالو کرو، عمر کو فالو، تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ بہرحال اس تمہید کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے پاس حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ام سلیم کون؟ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں۔ ان کی شادی کا بڑا عجب واقعہ ہے۔ ان کی شادی یہ غیر مسلم سے تھی، شاید اس وقت وہ شادی جائز تھی، وہ شادی ہوئی تو حضرت انس پیدا ہوئے۔ ام سلیم مسلمان ہیں، مدینہ آنے کے بعد 10 سال کے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے۔ ام سلیم ایک طرف سے اپنے بچے کو، حضرت انس کو، توحید کا جام پلاتی، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ادھر سے کیا کرتا وہ کافر شوہر، وہاں سے عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتا، ایک طرف سے لا الہ الا اللہ بنا کے بناؤ، وہاں سے بگاڑو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں ایک طرف سے توحید سکھا رہے، دوسری طرف سے کفر و شرک آ رہا ہے، کیا کروں؟ دل میں شاید بولنے لگیں شاید میرا کافر شوہر جا کے کہیں مر گا تو بھی اچھا ہے۔ جیسے ظالم تھا، نکلا جا کے، اس کا نام تھا مالک، انس بن مالک، وہ جا کے سیریا میں کہیں جا کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے وہ ان کے جو ہے شوہر کی وفات پر کیا ہے خوشی کا اظہار کیا اور خاموش ہو گئیں۔ اور یاد دیکھو، جب ماں اپنے بچے کو اچھا ماحول دیتی ہے تب بھی بچہ اچھا ہوتا ہے، اگر اچھا ماحول نہیں دیے تو بچے جو ہے نہیں ہوتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر رکھے، انس رکھے، خبیب رکھے، مگر اچھا ماحول نہیں دیے تو اس وقت تک نام کا کیا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کی نبی فرماتے ہیں، لوگوں نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک تمہارے اندر عمل نہیں ہے، یہ عمل انسان کو جنت میں لے جاتا۔ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ام سلیم اپنے بچوں کو کیسے لاتی ہیں، اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری ماں، دیکھو ماشاءاللہ کیسا، دیکھو میری ماں ایک چادر میں لپیٹی مجھے، ایک چادر کا ذرا حصہ منہ پر رکھ لیے اور چادر کا تھوڑا سا حصے میں مجھے چھپا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ یہ اصل حقیقی ماں وہی ہوتی ہے جو اپنی بھی حفاظت کرتی، بیٹے کی حفاظت کرتی۔ آدھے اوڑھنی میں اپنے منہ چھپا لیے اور آدھی اوڑھنی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا کر لائے اور آ کر کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ، دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز کیسے ہے، ادب کیسے ہے، درخواست اور ریکویسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے۔ خادم کئی کو بول رہے ہیں بولے تو درخواست یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی خدمت میں اس بچے کو رکھ لیجئے۔ اور اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم، اے اللہ اس کو لمبی عمر دے، اے اللہ اس کو لمبی عمر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ اس کے کیا ہے، اس کے مال اولاد میں برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب دیکھو دنیا میں سب سے پاکیزہ گھر کس کا گھر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے پاکیزہ گھر اگر کسی کا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ گھر ہے جہاں آسمان سے وحی آتی ہے۔ آسمان سے جس گھر میں وحی آتی ہے اس گھر میں رہ کر پڑھنا، بڑھنا، پرورش پانا دنیا میں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماشاءاللہ یہ نصیب ہوا۔ جس گھر میں حضرت انس رہتے تھے اس گھر میں بار بار وحی آتی تھی، اس گھر میں کیا ہوتا تھا، ماشاءاللہ قرآن اترتا تھا، جبرائیل آتے تھے۔ اس گھر میں رہ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ کیا ہے مکمل طور پر جو ہے تربیت پائی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے اور اللہ کے نبی نے حضرت انس کی کنیت رکھی تھی ابو حمزہ۔ بولتے انس رضی اللہ عنہ جب تک میں زندہ تھا رسول اللہ کی اس کنیت پر ماشاءاللہ فخر کرتا تھا۔ اور دیکھو ایک بات، اللہ کے نبی جب انس کو بلانے کا ہوتا تو کیا بولتے، اے دو کان والے، اے دو کان والے۔ یہ کیا ہے، یہ ہر آدمی کو دو کان ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی کیسے پیار سے بلاتے، دیکھو اس پیار پر قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق سے بولتے ایک دو کان والے،
کبھی بولتے ہیں نا ہم تمہارے سر کو دو کان کے بیچ میں کر دیتا ہوں، حالانکہ ویسا رہتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کان والے بول کر کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ بعض علماء نے لکھا ہے اے انس میں تم کو بول رہا ہوں دو کان والے، جس گھر میں تم رہتے ہو اس گھر میں اور حدیثیں بھی آئیں گی، قرآن کی آیتیں بھی آئیں گی، لہٰذا دو کانوں سے علم کو سن کر ماشاءاللہ امت تک پہنچاؤ۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ماشاءاللہ دعا بہت کام کری، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا فرمائی۔ دعا کا اثر کیسے ہوا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آگے بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی جس کے حق میں دعا کرے کیا دعا رد کی جائے گی؟ وہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے جتنے دعائیں کی سب قبول ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں اولاد میں دعا کی، ان کی زندگی میں دعا کی۔ وہ کہتے ہیں مدینے کے انصار میں سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا، اور وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی اولاد دی، مجھے معلوم ہے وہ کہتے ہیں میں دادا بھی بنا نانا بھی بنا، 100 سے زائد اولاد ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں دعا فرمائی، اس دعا کا اثر یہ تھا مدینے میں ہر صحابی کے باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، مگر نبی کی دعا کی برکت یہ تھی کہ میرا باغ جو مدینے میں تھا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ معزز حاضرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے تو حضرت انس نے رسول اللہ کو جیسے دیکھا وہ کیا کیا دیکھا دیکھو۔ حضرت انس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے شوہر کی حالت میں دیکھا۔ وہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضرت انس نے آپ کی خدمت میں رہ کر جو حدیثیں یاد کیں وہ بڑی جامع حدیث ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے اللہ کے نبی کی 9 بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس سے گزرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر کی حیثیت سے دیکھا، باپ کی حیثیت سے دیکھا، نانا کی حیثیت سے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کیا اوصاف تھے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو علم تھا ماشاءاللہ وہ علم حضرت انس میں منتقل ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سنجیدگی تھی، وقار تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان کیا کیا معلوم آ کر کے امت کو چلر بنا دیا ہے۔ لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں اور شارٹس دیکھ کر ہنستے رہتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا جبرائیل وہ میکائیل جو ہے کیوں ہنسنا بند کر دیے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں تو جبرائیل بولتے ہیں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، جہنم بنانے کے بعد اللہ نے میکائیل سے کہا جاؤ جا کے ذرا جہنم دیکھ کے آؤ۔ جب سے میکائیل جہنم جا کے دیکھ کر آ گئے بس ہنسنا بند کر دیا۔ ہمارے پاس تو ہوتا یہ ہے فکر آخرت کے نام پر تخرے ہو رہے لوگ ہنس رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے ہمارے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی زیادہ روتے کم ہنستے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم زیادہ ہنستے ہیں کم روتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر علماء تقریر کے درمیان اگر نماز کے درمیان رو بھی لیے لوگ ان کو آڑے نام سے پکار کے کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے لیے رویا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اندر وقار بھی تھا اور ہیبت بھی تھی، عاجزی انکساری، بڑے سچے تھے اور صبر بھی تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو بڑے ماہر تھے وہ کیا تیر اندازی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے ان کو بھی تیر مارنا آتا تھا اور یہ بھی کیا کرتے تھے بڑے تیر انداز تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار بھی تھے، نبی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی، انہوں نے کتنے روایتیں امت کے حوالے کی۔ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں زیادہ یاد کی ان میں حضرت انس بھی آتے ہیں۔ ان کے حدیثوں کی تعداد ہے 2280 پر 6۔ اتنی حدیثیں ماشاءاللہ یاد کر کے امت تک پہنچایا۔ 27 جنگوں میں ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ تھا ماشاءاللہ لوگوں کو بتایا۔ دیکھو ہمارے مرتبہ کیا ہوتا، ہم گلیوں سے گزرتے رہتے، اگر بچے سلام نہیں کرے تو ان کے ابا کے بعد جا کر شکایت کرتے تمہارا بچہ سلام نہیں کرتا ہمیں۔ یاد رکھو دنیا میں یہ ضابطہ کیا ہے، سامنے کوئی ہے بڑا ہو چھوٹا ہو بڈھا ہو اس کے سلام کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خادم، ہم بھی اپنے خادموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ چاکروں سے کتنا برا سلوک
سلوک کرتے، ان کو سڑی ڈال دیتے، ان کو جو ہے گھر کی دہلیز سے بٹھا کے کھلاتے، اپنے بازو بھی نہیں بٹھاتے. یہ کیا ماتحتوں سے سلوک کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن حضرت انس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز لانے کے لیے بھیجا تھا. ہمارے پاس کیا ہوتا، چھوٹے بچے نکلے تو گلی میں کھیلنے کھڑ جاتے. حضرت انس وہ دکان کو گئے بغیر راستے میں کھڑے ہو کر کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے پوچھا، آپ نے نہ مارا نہ تو برا بھلا کہا، کچھ بھی نہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں کسی خادم کو، کسی عورت کو، کسی کو نہیں مارا. آپ نے کہا، انس میں نے تم نے جہاں بھیجا تھا وہاں کیوں نہیں گئے؟ اگر ہم ہو تو بولتے دلندر، آج سے تو آنا نہیں، تیری تنخواہ کاٹا تو اسے بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز سے بات نہیں کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بڑا آدمی آیا تو لوگ کیا کہتے، بچے ڈرتے اس سے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ نے اپنی رحمت کا اثر اپنے بچوں پر بھی ڈالا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کے گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تو اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ ہونا چاہیے، بچوں کو سلام کرو، بچوں سے مصافحہ کرو، بچوں کو ایک دم نہیں مارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ خادم ہیں، ساتھ میں جو خدمت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اضاء له کل شیء کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا. کوئی آدمی اس جملے سے یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ نور سے پیدا ہوئے تھے، نہیں، اللہ کے نبی بشر تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا، مگر ساتھ میں وحی دیا، ساتھ کچھ خصوصیتوں سے نوازا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینے میں جیسے داخل ہوئے پورا مدینہ روشن ہو گیا. اور حضرت انس کے دل پر نبی کے وفات کا کیسے ہوا دیکھو. وہ کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلم له كل شيء. کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی داخل ہوئے تو پورا مدینہ روشن ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینے کے گلیوں میں مکمل طور پر ایک تاریکی چھا گئی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت انس بھی گئے تھے. اور اللہ کے نبی کی وفات سے صحابہ کو تو بڑا غم ہوا ہی، مگر آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ کو بہت زیادہ غم ہوا. حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے واپس آئے، دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. فاطمہ کو غم تھا، اس غم کو کیسے انداز سے پوچھا انس رضی اللہ عنہ سے، یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غم دیکھو، چہیتی بیٹی کا غم کیسے جملے میں کہا اے انس تمہیں کیسے دل ہوا کہ رسول اللہ کو قبر میں رکھ کے آپ کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالو. اللہ اکبر. یہ غم تھا حضرت انس سے، انہوں نے پوچھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جب تک تھے، اللہ کی نبی کا انتقال ہوا تو کیسے فرق محسوس کیا. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، خالی اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، دل کو نہیں دیکھتے. وہ حضرت صحابہ کرام کیسے تھے، اپنے ظاہر سے بڑھ کے باطن کو سنوارتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی جب دنیا میں تھے ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دفن فرمایا، دفن کر کے واپس آئے، آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہمارے دل بدل گئے. معزز حاضرین، اور بہت سی باتیں ہیں، میرے پاس 5 منٹ ہے، انشاءاللہ اپنی بات کو جو ہے سمیٹتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ اور سلیم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم آپ کے سامنے اس کو رکھتے ہیں. سلیم رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ کے میں امت میں کیا سبق ہے. پہلا سبق یہ ہے، جیسے میں نے کہا، ہر دن ایک صحابی کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤ. اس کے لیے کیا کرنا، کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو اپنے زندگی میں رکھو، زندگیاں صحابہ کی، اور اسی طریقے سے حیات الصحابہ محمد یوسف خان دہلوی کی. آپ جا کے علماء سے پوچھو صحابہ کی سیرت پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی کتاب پڑھنا. آپ کیا کریں گے، وہ آپ کو ماشاءاللہ مکمل طور پر صحیح رہنمائی کریں گے. وہ کتاب اپنے گھر میں رکھو، صبح میں شام میں اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت مکمل طور پر پڑھ کے سناؤ. آج کے جو ہے اس درس میں دوسرا پیغام یہ ہے، ہر ماں کو سلیم کی طرح بننا چاہیے. ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، تربیت کرو بولے تو ان کو بیزار ہوتا. اور آج کل یہ موبائل کا ماحول ہے، ماں باپ موبائل میں غرق ہو جا کے بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے ہیں. یہ حضرت سلیم کی جو ہے درد کو دیکھو، اپنے چھوٹے سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لاتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے خادم بنا کے رکھ لو، میں خادم بنانے تیار ہوں اپنے بچے کو، مگر جس گھر میں میرا بچہ تربیت پائے گا نا، انشاءاللہ قیامت تک اس کا نام روشن ہوگا. اور اسی طریقے سے
اور ایک بات بھی کیا ہے، اپنے بچوں کے نام رکھنا صحیح، لیکن صحیح ماحول عطا کرنا. اور یہ بات یاد رکھو، آپ عورتوں سے خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں، اگر ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کی فکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ راستے فراہم کرتا ہے. اگر ہم صحیح تربیت کرنے کی فکرش نہیں کرتے، نام بھی غلط رکھے، تو کیسے وہ مکمل طور پر اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اور اس طریقے سے آج کے درس میں اور کی بات بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ باپ سے بڑھ کر ماں نیک ہونا. اگر ماں نیک ہے نا، آپ کو بتاتا ہوں، جتنی نیک ہے بچے بھی اتنے نیک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. علماء کیا بتاتے ہیں، دیکھو، حالت حمل میں جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اگر اس وقت بھی ماں اللہ کا ذکر کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اس نیکی کا اثر بچے پر پڑتا ہے. ہماری مائیں حالت حمل میں گانا گاتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، اور فلاں کہتے ہیں نماز نہیں پڑھے، اب بچے ہیرو ہیں تو کیا پیدا ہوں گے؟ آپ بتائیے. ایسے ہی ہے جسے بولتے نا، ماں کا دودھ بچوں میں منتقل نہیں ہوتا، ماں کی ہر اچھائی دودھ کے راستے بچے میں منتقل ہوتی ہے. اگر وہ نمازی ہے تو وہ نمازی، اگر وہ بدعتی ہے تو بدعتی. اس طریقے سے دیکھو، اللہ نے یہی کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیوی کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر جو صبر تھا، جو تحمل تھا، ماشاءاللہ آپ کی پوری بیٹیوں میں آیا. زینب کے اندر آیا، فاطمہ کے اندر آیا، ام کلثوم کے اندر، رقیہ کے اندر بھی آیا ماشاءاللہ. اس طریقے سے ماں کو نیک ہونا چاہیے. 2-3 مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو، دنیا میں جتنی عظیم مائیں پیدا ہوئی، دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہیں، ان کے پیچھے باپ سے بڑھ کر ماؤں کا کردار رہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث کیسے بنے؟ یہ مثال تو میں نے کئی جگہ دی. دیکھو، آج کل مائیں اپنے بچوں کو امتحان کے لیے اٹھاتی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں، مگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتی. صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے چھوڑ کر دوسرے مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں. لہذا امام احمد کیا کرتی؟ امام احمد کی ماں ٹھنڈی راتوں میں بغداد میں پانی کو گرم کرتی، اپنے بچے کو وضو کرا کے اچھے کپڑے پہنا کے، خود اچھے کپڑے پہن کر ماشاءاللہ نماز فجر سے پہلے مسجد میں رہا کرتی تھی. آج کل کیا ہے ماحول؟ آج کل تو ایسا ہے، اللہ رحم کرے، کچھ خواتین تو ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو نماز جانے سے روکتی ہیں. کہاں جاتے ہیں جی نماز کو؟ بارش پڑتی، حج پڑھ لو. نہیں ہے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک بات ہے، شادی جس دن ہوتی، دوسرے دن فجر میں نوش و مسجد میں دکھتا نہیں. یہ بات حقیقت میں ہے. ایک سلف میں سے کیا کرے، شادی ہوئی، دوسرے دن نماز فجر میں مسجد میں نظر آئے. لوگوں نے کہا گزشتہ رات تو تمہارے لیے سہاگ رات تھی، ایسے مسجد میں آ گئے. تو ماشاءاللہ کیا بات بولتے ہیں، دیکھو، کہنے لگے جس عورت سے میں نے شادی کی ہے، اگر اس عورت نے مجھے نماز فجر یعنی کوئی بھی نماز سے اگر روکنے والی ہوتی بول کے معلوم ہوتا تو میں اس عورت شادی ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. ایسے تھے ہمارے اسلاف. تو اس طریقے سے ہمیں نیک ماں بنی تو بچوں پر اس کا اثر ہوتا، اگر ماں بری ہے تو برا اثر ہوتا. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ویسے تھیں، چھوٹے بچے دیکھتے تھے، جب بڑے ہوئے تو آنکھوں کی بینائی چلے گئی. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ رات میں تہجد پڑھتیں، تہجد پڑھ کے کیا کرتیں؟ دعا کرتیں، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے تو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کی تڑپ کو دیکھا. یہ روایت صحیح ہے. امام بخاری کی ماں کے خواب میں حضرت ابراہیم آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آ کے بولتے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیتا. جیسے ہی وہ خواب دیکھے اٹھی، امام بخاری کے ماں بولتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا تڑپ؟ یہ امام محمد کے ماں کے اندر تڑپ تھی. امام محمد محدث بنے، فقیہ بنے. امام جو ہے شافعی رحمہ اللہ، بخاری، امام محمد کیا ہے، ان کے اندر ماں کے اندر اگر اثر ہوتا ہے تو اس طریقے سے مکمل طور پر اچھے بن سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں اچھا ماحول دینا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے مکے میں لے جا کے رکھے. ہم کیا کرتے، اپنے گھر میں ٹی وی لا کے رکھتے، اس میں 800 چینل لاتے. اللہ اکبر. 800 چینل لاتے، ریموٹ رہتا، اور بعد میں بولتے بچہ میرا شیطان بن گیا ہے. افسوس کی بات ہے آج کل کیا ماحول ہے، ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول بھی نہیں دیتے، تباہی کے سارے وسائل بھی گھر میں. اور اس کے اوپر اگر بچہ نافرمانی کرے تو لوگ کیا کرتے، اپنے بچے کا نام فرعون رکھتے ہیں. بولتے ہیں میرا بیٹا فرعون سے بدتر ہے، اور بات بولتے ہیں میرا بیٹا فرعون، حامان، قارون سے بھی بدتر ہے. آپ نے فرعون بننے میں آپ نے نہ ساتھ دیا اس کا. یہی تو تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا،
وہ بیٹا آیا، بیٹا آ کر کیا بولا، میرا باپ جو ہے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. میرا باپ آ کے شکایت کرتا ہے بیٹے کے بارے میں، میرا بیٹا میرے بات مانتا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے انصاف پسند تھے، اسے بلائے، کسے بلائے، باپ کو بلائے. باپ کو بلا کے پوچھے کیوں تمہارا بیٹا تمہاری بات مانتا ہے؟ پوچھے کیا تم نے اپنے بچے کے لیے دعا کی؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کی، بد دعا کی. اور کیا تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچے کا نام گوبر رکھا. دیکھو دعا بھی نہیں کرے، نام بھی گوبر رکھے، بد دعا کرے. بھلا بتاؤ، حضرت ام سلیم نے اللہ کے نبی کے پاس دعا کرنے کے لیے چھوڑا، لیکن ہمارے مائیں کیا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں. لہذا اچھا ماحول بناؤ. دیکھو تربیت کہاں کہاں ہوتی، مسجد میں ہوتی، مدرسے میں ہوتی، گھر میں ہوتی. اور تربیت کے لیے سب سے بہترین جگہ ماں کی گود. آج ماں کی گود علم سے خالی ہے، اللہ کے خوف سے خالی ہے. اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے نہیں پا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ام سلیم اور انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک سبق کیا ہے، ہمیں جو ہے ماں کو اپنے جو ہے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے حق میں. علماء بتاتے کیا ہے بات، ماں باپ کی دعا ہی بچوں کا فیوچر بناتی ہے. اگر ماں باپ بد دعا کرے وہ دیکھتے بیٹھنا پڑتا. اور اس طریقے سے ہمیں دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو صحابہ سے بڑی محبت تھی، حدیث سے بڑی محبت. یہ سنتے تو واقعہ رونا آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا، لوگو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت صحابہ اکرام انس بولتے اس حدیث کو سن کر اہل مدینہ جتنا خوش ہوئے کبھی خوش نہیں ہوئے. سارے صحابہ کیا سوچنے لگے، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی صحبت میں ہمیں دنیا میں رکھا، جنت میں بھی انشاءاللہ رہیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو کہنے لگا میرے پاس ابو بکر کی طرح عمل نہیں ہے، میرے پاس حضرت عمر کی طرح عمل نہیں ہے، مگر میرے پاس اب اللہ کی نبی کی محبت ہے، میرے پاس حضرت عمر کی محبت ہے، میرے پاس حضرت ابو بکر کی محبت ہے. بولتے انس رضی اللہ عنہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائے گا، جنت میں مکمل طور پر مل کر رہوں گا. اور اسی طریقے سے ماؤں کو چاہیے کہ صحابہ کے نام سے نام رکھ کر مکمل طور پر جو ہے دعا کریں. اور اس طریقے سے 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت انس سے سلوک تھا وہ بتاتا ہے ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، چاکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. دیکھو کیا کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی 10 سال تک میں نے خدمت کی، 10 مہینے نہیں، 10 گھنٹے، 10 دن نہیں، 10 سال تک اللہ کے نبی نے کبھی مجھے پھٹکارا نہیں. یہ نہیں کہا کہ انس یہ تم نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا. آج کل کیا ہوتا ہے، ہم تو اپنے بیویوں کا مار کر بھی سب کے سامنے بولتے ہیں رات کو اچھا پڑے، کبھی تو ہم اپنے نوکروں کو چاکروں کو بھی مارتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں. یہ سب کیا، یہ سب صرف اشارے کے ذریعے تربیت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بیلٹ لٹکتی تھی، بیلٹ وہ کئی لٹکاتے تھے، شرارت کرے تو مارتے، مگر اللہ کے نبی نے بیلٹ اٹھا کر کسی کو آپ نے نہیں مارا. لہٰذا ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، کام والے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور اس طریقے سے حضرت انس نے اسی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس اپنے گھر والوں کے لیے بڑا وقت دیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی نے انس کے لیے جو دعا کی اس دعا کا اثر بھی ماشاءاللہ کیا ہوا، حضرت انس کے غلام پر بھی ہوا. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی محبت، لوگوں کو حدیث سکھاتے، آخری عمر میں مدینہ چھوڑ کر کے بصرے میں جا کے رہ گئے تھے. دیکھو کیا کرتے، اپنے گھر میں قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن ختم ہوتا تو کیا کرتے، سارے گھر والوں کو بلا کر دعا کر کے ماشاءاللہ دعوت بھی کرتے تھے. اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام جو ہے کئی صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور انہوں نے ہزاروں شاگردوں کو دنیا میں مکمل طور پر چھوڑا. حضرت انس کا تواضع دیکھو، حضرت انس ایک صحابی، حضرت حسن بصری ان کے شاگرد، لوگ جا کے حضرت انس سے سوال پوچھتے تو کیا بولتے معلوم، تمہارے پاس حسن بصری رکھ لے کے میرے پاس سوال کرنے آتے. اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز ویسی نماز جیسے رسول اللہ کی نماز. شاید انس سے بچپن سے رسول اللہ کی نماز کو دیکھ لیا تو اسی لیے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس جیسا نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ویسے مکمل طور پر نماز پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے
حضرت انس رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ اتنی نماز پڑھتے. دیکھو اللہ کے نبی کا وہی معمول تھا. اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے اپنے گھر میں, ہمیں بولتے پاؤں کو چمٹے پکڑ لے مل کو. اللہ کے نبی اتنی نماز پڑھتے آپ کے پیر پھونک جاتے. شاید عبادت کا یہ ذوق و شوق حضرت انس نے بھی دیکھا. ماشاءاللہ حضرت انس نے عبادت میں رسول اللہ کو جو ہے نمونہ بنایا. کہتے ہیں کان انس رضی اللہ عنہ یصلی حتی تفطر قدماه دما ما یطیل القیام. انس رضی اللہ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھتے, کیا ہوتا وہ کھڑنے کی وجہ سے پیروں میں خون آ جایا کرتا تھا. تو کیا ہم جو ہے صحابہ کو عبادت میں صحابہ کو نماز میں نمونہ بنا کے سوچو. اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا گیا کیا ایک آدمی کے دل میں علی اور عثمان کی محبت جمع ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی علی اور عثمان کو لوگ لڑانے سوچے. تو حضرت انس کہنے لگے ہاں ہمارے دلوں میں تو اللہ نے حضرت عثمان اور علی کی محبت کو جمع فرمایا. حضرت انس کا انتقال ہوا تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ عمر پائے. کتنی تھی؟ 100-304 علماء نے بتائی. اور اس طریقے سے آج کے درس میں خواتین کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ تربیت کریں, بچوں کو مکمل طور پر دعا دیں. اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. اور آج کے درس کی آخری بات ہے وہ یہ ہے, انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی آخری میں. کیا بولے تو میری نماز مجھے کیا کرنا, نہلانا کون, کفن کون پہنانا, اور کون جو ہے مجھے دفن کرنا. تو حضرت انس نے اپنے شاگرد کا نام لیا تھا محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا. استاد کیسا ہے دیکھو, میں مر گا تو میرے شاگرد میری نماز نظر پڑھانا. اللہ اکبر, کیا تواضع ہے. تو اس وقت دیکھا گیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس وقت جیل میں ہے. کسی سے جا کے حاکم وقت سے لوگوں نے کہا تو حاکم وقت نے اجازت دے دیا. اتنے بڑے صحابی جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مر جائیں تو ان کے شاگرد نماز جنازہ پڑھیں, ویسے ہی ہوا. جیل سے نکل کر آئے, اس کے بعد جو ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے نہلایا بھی, کفن بھی پہنایا اور نماز جنازہ بھی مکمل طور پڑھائی. آج کے درس کی جو آخری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حجاج بڑا ظالم تھا. اب ایک آدمی ظالم ہوا تو لوگ جو ہے اس کو جو ہے یہ کرتے. تو حضرت انس کے پاس لوگ جا کے شکایت کر رہی ہے حجاج جو ہے نا بہت ظلم کر رہا ہے. تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ ہمیشہ اپنے زندگی میں یاد رکھنا چاہیے. کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے والذی بعدہ اشر منہ, کہنے لگے دیکھو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہی ہوگا. یہ حقیقت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مکمل طور پر جو ہے اپنے صحابہ کا, اپنے جو ہے تابعین کو سنائی. ایک دن اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ آئے, بصرے میں رہتے تھے, آخری شاید وقت میں مدینہ آئے. لوگوں کو دیکھا کیا کر رہے ہیں, لوگ ہر چیز صحیح کر رہے ہیں مگر صفوں کو درست نہیں کر رہے ہیں. اس وقت صفوں کو درست کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اپنی صفوں کو درست نہیں کر رہے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہا اے لوگو, تم جس شہر میں رہتے ہو اس شہر میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز میں صفوں کو درست کرنے, پیر سے پیر, قدم سے قدم ملانا سکھایا تھا. یہ کیا ہوا؟ میں ابھی آیا ہوں کہ تم صفوں کو درست نہیں کرتے ہو. یہی حقیقت تو ہے. آج امت میں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں, پورے مسلمان ایک ہو جانا, لیکن نمازوں میں کیا حال ہے؟ جب کھڑے ہوتا تو پیر ہمارے ایسے ہوتے نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نماز میں کھڑے تو ہمارے ہاتھ کے انگلیوں کے, پیر کے پورے انگلیاں نماز کی طرف, قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جب ہم نماز کھڑے تو ہمارا یہ کندھا بازو کے کندھے سے لگے, یہ پیر کندھے سے کندھا لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو نماز پڑھانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں بیلٹ لے کر سارے صحابہ کی صفوں کو درست کرتے تھے. آج یہ ائمہ کا کیا حال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جا کر امام کھڑا ہو جاتا, بس اقامت ہوتے اللہ اکبر بولتا. ویسا نہیں, امام کو چاہیے کہ وہ صفوں کو درست کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, ایک صحابی کا پیٹ ذرہ باہر تھا, آپ نے پیٹ کو چبو کر کہا اپنی صفوں کو درست کر. اور یاد رکھو صفوں کو درست کرنا واجب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی نماز میں اپنی صفوں کو درست نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے. امت کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کردار کو پڑھے. اور یاد رکھو حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو ہم گھنٹے گھنٹے قیامت تک بیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو اتنا محفوظ کر دیا ہے. مجھے جتنا مواد ملا میں نے اس کو یہاں جمع کیا.
خلاصہ یہ ہوا، اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جنت میں ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ جمع فرما۔ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے اور عورتوں کو دعا کرنا ہے، اے اللہ تو مجھے سلیم کی طرح اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح اگر ہم ماشاءاللہ اس گئے گزرے مادہ پرستانہ دور میں بھی صحابہ کے ساتھ بار بار پڑھتے رہیں گے، ہوگا کیا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہم موجودہ نئی نسل کے بارے میں پریشان ہیں، ہمارے بچے بات نہیں سدھرتے نہیں، مر جاؤ، یہ کرو، گالیں یاد رکھو۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ جب اسے اولاد دیتا ہے، یہ اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور یاد رکھو جب ماں باپ اس نعمت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں والد بھی ہے، والدہ بھی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے بچوں کے حق میں، اساتذہ کو اپنے طلبہ کے حق میں مکمل طور دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ جو صحابہ کرام تھے ان سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلیم سے راضی ہو جائے، انس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو سلیم کے نقش قدم پر چل کر انس کی طرح اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی جو نعمت ملی ہے، آزمائش بھی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر